دو روایتیں زیر بحث ہیں، صوفیانہ منہج اور اسی طریقے سے سلفی منہج. یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اور بہت ہم ذکر سنتے ہیں، بلکہ عالم اسلام کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی شناخت قائم کی، وہ اس تیسرے منہج سے جڑی ہوئی ہے. فقہی جو ہماری روایت ہے اس کے اندر اصل کس چیز کو اہمیت کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، سر رشتہ کیا ہے، پھوٹتی کہاں سے ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے اس فکر کی. فقہی روایت کیا ہے غام صاحب، اور وہاں پر اصل کیا چیز ہے؟ فقہی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو ادوار ہیں. ایک اس کا پہلا دور ہے جب یہ روایت یا یہ منہاج وجود پذیر ہو رہا تھا. یہ منہاج یا یہ روایت ہماری ناگزیر ضرورت تھی. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اور اسی کے ذیل میں اخلاقیات آتی ہیں جو اصل دین ہے. یعنی جس چیز پر دین میں تمام تر تصورات کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ دو ہی چیزیں ہیں. ہم کچھ حقائق کو مانتے ہیں اور پھر ان حقائق کے لحاظ سے اپنے حادثہ اخلاقی کو اس سے متعلق کرتے ہیں، تو اس سے ایمان و اخلاق وجود میں آتے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں بارہا کہ قرآن مجید اس کو الحکمہ کہتا ہے. یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے دین کا، بلکہ اصل دین یہی ہے. اس کے بعد اسی پر متفرع ہونے والی شریعت ہے، یعنی جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے یا جو اخلاقیات ہمارے اندر بالاجمال بدیت ہے اور پیغمبر اس کی تفصیل کرتے ہیں، اسی پر مبنی ایک قانون، ایک شریعت ہے. وہ قانون اور شریعت ہے کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے. یعنی سب سے بڑھ کر ہم نے عقائد اختیار کر لیے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا، اللہ کے فرشتوں کو مان لیا، لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو جب کچھ کرنا ہے تو اس میں وہ جو اخلاقی اصول ہیں وہ بھی ایک قانون اور ضابطے کی صورت میں ہماری شریعت بن جاتے ہیں. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے تورات میں جو شریعت بیان ہوئی ہے وہ تمام تر زندگی کے معاملات کا احاطہ کر کے شریعت ہی کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے. یہاں تک کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے لوگوں کے لیے اجنبی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل میں اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی. تو یہ چیز جو ہے یہ ماضی میں بھی موجود تھی. ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بھی شریعت بیان ہوئی ہے، لیکن اصلاً وہ ایمان و اخلاقی کی دعوت دینے کی کتاب ہے اور اسی کے اصول، اسی کے مبادی، اسی کے اطلاقات کو بیان کرتی ہے. شریعت یا قانون وہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کس چیز کو ہم اختیار کریں گے، کس کو چھوڑیں گے. تو یہ ترک و اختیار کا معاملہ چونکہ ہماری آخرت سے متعلق بھی ہوتا ہے، اللہ کے دین میں اس کو اہمیت بھی بہت دی گئی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یعنی اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیا ہے تو اس سے ادنا انحراف نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز تو قیامت میں آدمی کو کفار کے، منکرین کے زمرے میں جا کر کھڑا کر دے گی. تو اتنی بڑی بات کیونکہ اس معاملے میں کہی جاتی ہے تو اس لیے شریعت کی یہ اہمیت ہمارے ہاں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ رہا ہے. یہود کے ہاں بھی پوری قوت سے رہا ہے، ان کے ہاں تو اصل یہی بن گئی تھی. مسیحیوں نے اسی سے بغاوت کی. یعنی یہ شریعت ہی ہے جس کو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور پھر یہ کہا کہ اصل چیز تو وہی بنیادی اخلاقیات ہے. اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے عقائد کے باب میں ہمیں ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں خود ذات خداوندی کے ظہور سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں نے ان کو تسکین دی اور پھر شریعت کو انہوں نے اپنے ہاں سے ختم کر دیا. درا حال ہے کہ خود مسیح علیہ السلام یہودی کے اندر سے اٹھے تھے. مسیح علیہ السلام خود اسی شریعت کے پیرو تھے. مسیح علیہ السلام کی پوری زندگی اسی شریعت کے مطابق گزری. وہ اسی کے مطابق نمازیں پڑھتے تھے، اسی کے مطابق روزے رکھتے تھے، اسی کے مطابق سارے کام انجام دیتے تھے. حلال حرام کی یہ ساری چیزیں ان کے ہاں اسی طرح سے. ان کے ابتدائی حواریوں میں بھی یہ چیز ایسے ہی موجود تھی، لیکن سینٹ پال کے بعد مسیحیت نے اس سے ان کی تعبیر کے مطابق گویا جان چھڑا لی اور اب ان کے لیے شریعت سے الگ ہو کر دین قابل قبول ہو گیا. ہمارے ہاں یہ ممکن ہی نہیں تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کر دی، اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیا. اب کسی سینٹ پال کے پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی. یہ چیز چونکہ ایک ایسی روایت بن گئی جو تاریخ کی روشنی میں کھڑی تھی تو اس کا انکار ممکن نہیں تھا. چنانچہ جب دین پر غور و فکر کی ابتدا ہوئی تو اس میں اس سارے پورے مجموعے ہی کو موضوع بنایا گیا. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں دین کے عالم کی حیثیت سے آگے بڑھے ان کی دوسری چیزوں سے اگر دلچسپی تھی. کوئی آدمی مثال کے طور پر
علم بلاغت سے دلچسپی رکھتا تھا، علم لغت سے دلچسپی رکھتا تھا، کسی شخص کی دلچسپی نحو سے تھی، کسی کی صرف سے تھی، کسی کی اسی طرح کے دوسرے کلامی علوم سے تھی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی دین سے متعلق ہوا اور اس نے یہ خیال کیا کہ میں دین کو بحیثیت ایک نظام کے سمجھوں، یعنی یہ کیا چیز ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، کہاں سے مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، کس بنیاد پر مجھے چیزوں کی قدر و قیمت طے کرنی ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ میرے عقائد کا میرے اس عمل سے، جس کو شریعت ایک لحاظ سے ضابطے میں لاتی ہے، کیا ربط پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی چیز ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تفقہ فی الدین ہے، یعنی دین میں غور و خوض کرنا۔ چنانچہ جو فقہی منہاج ہے وہ جس طرح میں فقہ کو بیان کرتا ہوں اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے دین کے بارے میں اپنی ایک تعبیر پیش کرتا ہے، اور جب پورے دین کے بارے میں تعبیر پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں قرآن بھی زیر بحث ہے، اس میں سنت بھی زیر بحث ہے، اس میں اسی طریقے سے بہت سے موقعوں کے اوپر قیاس سے، اجتہاد سے بھی آپ کو کام لینا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابتدائی زمانے میں تو اس منہاج میں یہی طریقے اختیار کیے گئے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی طریقے تو ہونے چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا کہ اس میں کس چیز کو کہاں رکھا گیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہ جو دوسرا دور ہے وہ بتدریج پھر اصل منہاج بن گیا۔ اس منہاج میں اگر آپ پوچھیں یا کوئی اس طرح کی تصنیف اٹھائیں جس میں اصول بیان کیے گئے ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہم دین کو حاصل کریں گے 4 جگہوں سے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ جی، یعنی یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی یہی حیثیت ہے کہ سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے سنت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، دین کے تنہا ماخذ ہیں، ان سے جو چیز صادر ہوگی وہ کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قیاس کا ہے، اجتہاد کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں دین خاموش ہوتا ہے بظاہر، یعنی لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہدایت نہیں کی گئی، لیکن ہمیں بہرحال اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے لیے کئی چیزیں خود دین کے اندر ناگزیر تقاضا بن جاتی ہیں، یعنی حالات بدل گئے، آدمی بدل گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی، کوئی نئی چیز سامنے آ گئی، کسی استثناء کی ضرورت پڑ گئی، کسی رخصت کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ان تمام معاملات میں اب دین کا حکم کیا ہے اس کو آپ طے کرتے ہیں تو اجتہادی سے طے کریں گے، کیونکہ براہ راست اس میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہوتی۔ تو یہ عمومی طریقہ جو اختیار کیا گیا، اگر آپ پہلے دور میں دیکھیں تو وہاں یہ سادہ ہے، یعنی قرآن کی طرف رجوع، سنت کی طرف رجوع اور اجتہاد، اور اس میں ترتیب تدوین کیا مؤخر ہے کیا مقدم ہے اس کی بحثیں موجود ہیں، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں اس کو ایک باقاعدہ منہاج کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ بتدریج اس نے اصول کی شکل اختیار کر لی۔ وہ اصول اب آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کے ہاں بھی، شوافے کے ہاں بھی، دوسرے لوگوں کے ہاں بھی مل جاتے ہیں۔ بعد میں اس منہاج میں اجماع کو اصل کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اچھا، یعنی اب اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو جس طرح صوفی منہاج میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے، اور سلفی منہاج میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ مشاہدے کے ساتھ صوفی منہاج میں بھی پورا دین زیر بحث قرآن آتا کو ہے۔ بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے حدیث قرآن کو بھی بھی زیر مانتے بحث آتا ہے، سنت بھی زیر بحث آتی ہے، اسی طرح سے اجماع اور قیاس بھی۔ اور جو لوگ خاص طور پر اہل علم میں سے صوفی منہاج کو اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے اختیار کیا، جیسے کہ امام غزالی ہیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو پورا دین بھی بیان کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح دین کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اس منہاج کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہو جاتی ہے؟ وہ صوفی کے اپنے مشاہدے کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سلفی منہاج میں قرآن بھی زیر بحث آتا ہے، قرآن سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، دوسری چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں، اجماع کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی اجماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اصل کی حیثیت بہرحال روایت کو ہوتی ہے۔ یعنی اگر روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے، خواہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئی ہے یا صحابہ کی نسبت سے، یعنی ایک درجے کے فرق کے ساتھ دونوں چیزیں یکساں کردار ادا کرتی ہیں، اور اس میں اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے، اصل فیصلہ کن کیا ہے۔ تو یہاں پھر جو روایت قائم ہوئی یا جو منہاج قائم ہوا، اس میں اصل فیصلہ کن حیثیت اجماع کو حاصل۔ اجماع کیا چیز ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اس کے نتیجے میں قرآن مجید
مسلمانوں کو ملا. اس کے نتیجے میں ایک سنت قائم ہوئی, وہ بھی مسلمانوں کو منتقل ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے آپ کی تاریخ کو بھی منتقل کیا. اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی منتقل ہوا. یعنی کسی نے سوال کیا, آپ نے اس کا جواب دیا ہے. کہیں کسی عمل کو لوگوں نے دیکھا اور وہ دین کی حیثیت سے کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کو روایت کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ مل گئیں. جب یہ مل گئیں سب کی سب چیزیں, تو اب کیا چیز سامنے آتی ہے, وہ فہم ہے. بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوں گے, ہوئے پیدا, اور ہر جگہ ہوتے ہیں. یعنی سائنس وجود میں آئے گی تو وہاں بھی پیدا ہوں گے, طب آئے گی تو اس میں بھی پیدا ہوں گے, معاشیات, سماجیات, سیاسیات, ہر جگہ پر بڑے ماہرین, بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے غور و خوض کی ابتدا کی وہ بڑے لوگ تھے, بڑے لوگ پیدا ہوئے. اور جب بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو اس سے کچھ نتیجہ نکلا نا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ غور کیا, قرآن پر غور کیا, سنت پر غور کیا, یہی چیزیں تھیں جن پر غور کرنا تھا, یا کہیں اجتہاد کیا. اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا, یعنی قرآن مجید کی کوئی آیات تھیں جو بڑی اہمیت رکھتی تھیں, ہمارے عقائد کے لحاظ سے رکھتی تھیں, یا قانون کے لحاظ سے, خاص طور پر قانون کے لحاظ سے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا تھا. تو ان کا ایک فہم پیدا ہوا. وہ فہم جن علماء کے ہاں پیدا ہوا, اگر اس فہم میں کوئی اختلاف نہیں, یعنی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اسی فہم کو بیان کر دیا ہے, اس میں ایک عمومی اتفاق سامنے آ گیا ہے, خواہ وہ صحابہ کے زمانے کے علماء کا ہے, خواہ وہ تابعین کے زمانے کے علماء کا ہے, یا بعد کے زمانے کے علماء کا ہے, اگر وہ اتفاق وجود میں آ گیا ہے تو پھر اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا. گویا اب قرآن اپنی جگہ, حدیث اپنی جگہ, سنت اپنی جگہ, اصل کی حیثیت اس فہم کو حاصل ہو گئی جو علماء ایک روایت کی حیثیت سے منتقل کر رہے ہیں. اچھا, چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی تحقیق بیان کی جائے, آپ قرآن مجید سے استدلال کریں, تو اس میں کیا چیز ہے جو جواب میں کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے یہ آج پیدا ہوئے ہیں, یہ انہی کو سنت کا فہم حاصل ہوا ہے, انہی کے اوپر کوئی چیز الہام ہوئی ہے. اس کے بعد لوگ آپ کا استخفاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بہت بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں, ان سب کی سمجھ میں تو یہی بات آئی تھی. اچھا, تو یہ عامت الناس کی سطح پر یہ بات ایسے بیان کی جاتی ہے, لیکن علم کی سطح پر جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اجماعی چیز ہے. یعنی اس چیز پر علماء کا اتفاق رہا ہے. یہاں اجماع اس معنی میں نہیں بولا جا رہا جس معنی میں تاریخ کو منتقل کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک طبقے نے یہ پوری کی پوری بات یا یہ چیز بیان کی ہے. وہاں فہم زیر بحث نہیں ہوتا, وہاں واقعہ زیر بحث ہوتا ہے. یعنی ایک واقعہ پیش آیا, ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ عالمگیر مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے. ٹھیک, یہ واقعے کا بیان ہے, اس پر بھی اجماع ہوتا ہے, لیکن یہ تاریخ کے ذیل کی اصطلاح ہے. ہمارے ہاں اس اصولی بحث میں اجماع کا مطلب ہے علماء کا کسی چیز کے فہم پر اتفاق, کنسنسس ایک طرح کا, یعنی کنسنسس لیکن فہم پر. یعنی کنسنسس تو ہم ساری امت کا اس پر بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی قرآن کی کسی آیت کا فہم, سنت کے کسی حکم کا فہم, کسی حدیث کا فہم, کسی معاملے میں اجماع کیا گیا اجتہاد پر, یعنی کوئی اجتہادی رائے قائم ہوئی اور سب لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا. تو صحابہ کے زمانے سے یہ تعبیر عام ہونے لگ گئی کہ فلاں معاملہ تو صحابہ کے سامنے پیش ہوا تھا, اس پر گفتگو بھی کی تھی انہوں نے, اور سب نے اتفاق کر لیا تھا اس بات سے. تو اجماع اپنی ذات میں ماخذ بن گیا, یعنی فہم میں بھی اور فہم کے اطلاقات میں بھی. تو بے شمار چیزوں میں یہ دلیل دی جانے لگی تھی پہلے دور میں بھی کہ یہ تو اجماع سے منتقل ہوا ہے. یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر, لیکن جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ اجماع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت پر ہے, تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ نہیں, یہ فہم ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ فہم یا قرآن کا ہے یا سنت کا ہے, اور یا کسی اجتہادی معاملے میں یعنی اپنی عقل کو کام میں لا کر ایک رائے قائم کی گئی ہے. اسی ذیل میں اولیات عمر کی مثالیں دی جاتی تھیں, اسی ذیل میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بعض فیصلوں کی مثال دی جاتی تھی, اسی ذیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں معاملے میں تو صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا, انہوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی. تو رائے قائم کرنے کا ایک ہے, صحابہ کا دین کو منتقل کرنا, میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بالکل الگ چیز ہے. اس میں بھی اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے, لیکن اس کے معنی بالکل الگ ہیں, اس کی حیثیت بالکل الگ ہے. اس کا انکار تو صرف مقابرت ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہاں
کسی انسان کا فہم زیر بحث نہیں واقعہ ہوتا، زیر بحث ایک واقعہ زیر بحث ہوتا ہے. یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات کی گئی ہے، یہ معاملہ ایسے ہوا ہے، اس لیے اس کو لوگ بیان کر رہے ہیں، اب بالاتفاق بیان کر رہے ہیں. تو تاریخ جب منتقل ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ذریعہ اجماعی ہوتا ہے، وہ اجماع الگ ہے. یہاں اجماع کا مطلب ہے علماء کا قرآن، سنت، حدیث کے فہم پر اتفاق، یا کسی معاملے میں اگر قرآن، سنت، حدیث میں کوئی ہدایت نہیں تھی اور اجتہاد سے کوئی نظریہ قائم کیا گیا تو اس پر اتفاق. تو بہت بڑے پیمانے، یعنی اس میں کوئی ایک آدھ آدمی اگر اختلاف کرے تو لا یوبا بہ، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہاں اصل چیز یہ بن جاتی ہے. چنانچہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے عالم نے ایک موقع کے اوپر یہ بیان کیا کہ میں جب اپنے طلباء کو دین سکھاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کس ترتیب سے دین کی طرف رجوع کرو گے. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کا جواب کیا دے گا؟ بابل پہلا یہی جواب ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھیں گے، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، کوئی روایت ہے تو اس کو سامنے لائیں گے، یہی کہے گا نا ہر آدمی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، سب سے پہلے اجماع کو دیکھیں گے. اس لیے کہ جب اجماع کی خلاف ورزی کی ہی نہیں جا سکتی تو پھر باقی چیزوں کو دیکھنے کے معنی کیا ہوئے؟ تو اس وجہ سے یہاں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہو گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کو حاصل ہے. جس وقت اس سے ہٹ کے کوئی بات کی جاتی ہے، جیسے کہ مدرسہ فراہی آگے زیر بحث آئے گا، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، استاد امام نے کی ہے یا امام فراہی نے کی ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو قابل اعتراض قرار دی جاتی ہے؟ اجماع کے خلاف. یعنی یہ پہلے سارے علماء کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پہلے سب لوگوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا. تو یہ چیز عامت الناس میں تو ایسے ہی بیان ہوتی ہے، لیکن جب اس کو آپ علمی سطح پر بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے اور اجماع کے خلاف کوئی چیز نہیں قبول. تو اب اجماع ہی فیصلہ کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ کر چکا ہے فیصلہ. وہی فیصلہ کرے گا سنت نے کیا کہا تھا، وہی فیصلہ کرے گا کہ روایت کا مطلب کیا ہے. اور اگر اجماع سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اصل وہ ہے، اسی کے محور پر ہر چیز کو رکھ کے دیکھا جائے گا. اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ قرآن کی بنیاد پر، نہ سنت کی بنیاد پر، اور نہ کسی روایت کی بنیاد پر. اچھا، بڑی ہی آپ نے خوبصورتی سے یہ جو تینوں منہاج ہیں ان کو ڈسٹنگ کر کے ان کی اصل کو واضح کیا. ایک